بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زاري بن سمي بن مزي بن عضب بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفشات بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. ایسا حبیب ان کی ماں کو جنگل میں موت دے 6 سال کی عمر میں زندگی سفروں میں گزری. ابوا جیسا سفر میرا کبھی نہ ہوگا. جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ کھڑا تھا، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پر میری کیفیت تھی. 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا، ایک معصوم بچہ ماں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، ماں بولنے سے عاجز ہے، بچہ خوف زدہ ہے، ایک نوکرانی ساتھ ہے ام ایمن. چاروں طرف کالا جنگل ہے، کالے پہاڑ ہیں اور زندگی ہار رہی ہے. موت نہیں جیتنا ہی ہوتا ہے، کون کوئی موت سے لڑ سکا. اور جب شمع بجھنے لگی تو چند بول بولے، کل جدید بال وکل حی میت وقد ولدت طہرا. میرے بچے، میرا وقت آ گیا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، ہر زندگی نے مٹنا مرنا ہے. ہاں لیکن میں زمانے کو ایسا تحفہ دے کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے گا، نورانی کر دے گا. پھر شمع بجھ گئی، پھر میرا نبی سینے پہ سر رکھ کے رویا، پھر ایسا رویا کہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے. پھر تدفین ہوئی. شاید کچھ لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے مل ملا کے قبر بنا دی. جب پہاڑ سے نیچے اترے پھر آپ بھاگے اور اوپر پہاڑ پہ چڑھ گئے. ام ایمن پیچھے دوڑ کے گئیں تو کائنات کا افضل ترین محبوب ترین اجمل ترین اکمل ترین اعلی ترین انور اجمل اکمل اعز اتم احسن، میں الفاظ کہاں سے لاؤں، الفاظ چھوٹے ہیں. میرے نبی کا قد بڑا ہے. 6 سال کا بچہ سینے سے پتھروں کو لگایا ہوا ہے. ام ایمن قریب آئیں تو کیا سنا؟ وہ سنا کہ آسمان بھی ہل رہا تھا. اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دیا، نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا، ماں کے ساتھ رہوں گا. کھینچ کے لے گئیں مکے تک. آنسوں کے سوا، ہچکیوں کے سوا اس معصوم بچے کے پاس اور کچھ نہ تھا. آگے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے. اس معصوم یتیم کے لیے تنہائی کے سوا کچھ نہیں ہے. 57 سال بعد قافلہ گزرا حج کا. آپ 63 سال کے ہو چکے ہیں. 6 برس کی عمر میں یہ حادثہ ہوا. ماں کی قبر جب قریب آئی تو راستہ سے ہٹ گئے. وہ راستے میں نہیں ہے، راستے سے ہٹ کر آئے. راستے سے ہٹے اور ماں کی طرف، قبر کی طرف اونٹنی کو موڑ دیا. قصوہ اونٹن پہ سوار ہیں. پیچھے 70,000 پاکیزہ صحابہ کا حج کا مجمع ہے. اپریل کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے. آپ اونٹنی سے اترے، قبر کے سرہانے آئے اور یوں آ کر بیٹھ گئے. گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر اندر دیا. اوہو، یہ وہ پوزیشن ہے جس میں بچہ بیٹھ کے روتا ہے. جب اس نے لمبا رونا ہو تو یوں روتا ہے. اور پھر آپ اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور آگے جانے سے انکار فرما دیا کہ آج رات ہم یہیں بسر کریں گے، اپنی ماں کے برابر آج رات گزرے گی. جب وہ مائیں ذلیل ہوں گی
جب وہ مائیں دکھی ہوں گی، عزت تو خزل فیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیں گے، جب افسران بددیانت ہو جائیں گے، والامانت مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی کھا جائے گا، والزکات مغرما، مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، تو علم لغیر الدین، علماء اپنا علم بیچ دیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، بیویوں کی فرمانبرداری ہوگی، وَعَقَّ أُمَّهُ، ماؤں کی نافرمانی ہوگی، تڑپتے باپ کو چھوڑ کے گزر جائیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا سردار، قوم کی قیادت کرنے والا نااہل نکما ہوگا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے سے بغض ایک دوسرے کے لیے بھرا ہوا ہوگا، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کے سلام کریں گے، مسکرائیں گے، اور اندر میں نفرتیں اور بغض بھرا ہوا ہوگا، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانا عام ہو جائے گا، ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، گھر گھر ناچ ہوگا، گھر گھر گھنگرو چھنکے گا، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں لڑائی جھگڑے کا مرکز بن جائیں گی۔ یہ ممبر تو محبت کا پیغام دینے آیا تھا، یہ ممبر رسول ہے، میرے حبیب نے محبت دی، اس ممبر کی ذمہ داری تھی محبت دینا، اس ممبر کی ذمہ داری تھی غیروں کو اپنا بنانا۔ اس ممبر سے کیا ہوا کہ اپنے بھی غیر ہو گئے، اپنے بھی پرائے ہو گئے، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ کسوال مسجد کے قریب اترے، عصر کا وقت تھا، 2-3 نوجوان پگڑیاں باندھے ہوئے، میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، انہوں نے کہا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ان کا میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ نوجوان تھے، بچے تھے، یہ زہر کسی اور نے بھرا، یہ زہر کسی اور نے بھرا۔ خانوال میں قلخانی تھی، ڈہق فیملی، ہمارے خاندانی تعلق ہے۔ میں نے بیان کیا، ایک بزرگ بیٹھے تھے سٹیج پر، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے ہاتھ ایسے کر لیے، 5-6 ہزار کا مجمع، کہ السلام علیکم، انہوں نے یوں کر لیا، یوں کیا، میں نے کہا جی السلام علیکم، انہوں نے پھر ہاتھ یوں کر لیا۔ یہ زہر ان کے اندر کس نے بھرا؟ ارے مصافہ تو کافر سے بھی ہو سکتا، اگر میں ان کی نظر میں کافر تھا تو مصافہ تو ہو سکتا تھا، اگر وہ مجھے کافر سمجھتے تھے۔ میرے نبی نے ابو جہل سے مصافحہ نہیں کی، ولید بن مغیرہ کے گھر میں جا کے کھانا نہیں کھایا، یہودیوں کے گھر میں جا کے کھانا نہیں کھایا، عبداللہ بن ابی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھایا، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک منافق ذوالخویسرہ وہ کھڑا ہوا، یہ تقسیم غلط ہے، یہ مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں ہو رہا۔ میرے نبی فرماتے گردن اڑا دو، اس سے زیادہ کوئی توہین رسالت ہے؟ یہ مال کی تقسیم غلط ہے۔ آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، آپ نے صرف اتنا کہا، اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کون ہے؟ تو خالد بن ولید کو جوش آیا، سیف اللہ، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا اس نے فجر میرے ساتھ پڑھی ہے، میں کیسے کہوں گردن اڑا دے؟ خالد نے عرض کی یہ منافق ہے، اللہ کی قسم منافق تھا، یہ منافق ہے، اس کو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل چیر کے دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے؟ اللہ شققت عن قلبی، تو نے دل چیر کے دیکھ لیا کہ یہ منافق ہے؟ کس کی امت ہو اور کیا کر رہے ہو؟ جب تمہاری مسجد آگ لگانے والی بن گئی، تم ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ گئے مذہب کے نام پر، اس لیے تو میں کانپ رہا ہوں کہ اسپین ہو رہا ہے، اسپانیہ دیکھ رہا ہوں،
वरतफत अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदें नफरत फैलाने वाली बन जाएंगी। जिसने अब्दुल्ला बिन उबई जैसों को सीने से लगाया, जनाजा पढ़ाया। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला पक्के सहाबी पानी पी रहे, अल्लाह के नबी कहा या रसूल अल्लाह थोड़ा पानी बचा दें। क्या करोगे? अपने बाप को पिलाता हूं, शायद ईमान अंदर आ जाए। तो आपने थोड़ा पानी बचा के दे दिया। घर आए, कहा अब्बा ये पानी पी लो। कहा ये क्या है? कहा ये अल्लाह के नबी का झूठा है, झूठा है, ये पी लो, शायद तेरे अंदर ईमान आ जाए। कहने लगा कहीं से पेशाब ले आ, वो पी लूंगा, ये नहीं पीऊंगा। तो उनको गुस्सा आया और वापस गए। कहा या रसूल अल्लाह हद हो गई है, मुझे इजाजत दे मैं इस मुनाफिक का सर उतार दूं। बेटा बेटा, आपने कहा अब्दुल्ला तेरा बाप है, उसकी इज्जत कर। मैं ये नहीं चाहता कि आने वाला वक्त कहे कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवाते थे, तुम उसकी उम्मत हो और आज एक दूसरे को सलाम नहीं करते हो, एक दूसरे के सलाम का जवाब नहीं देते हो। वर्तफतिल अस्वात फिल मसाजिद, एक एक मुनाफिक का आपको पता था, ये सब मुनाफिक है। आखिर दम तक उन्हें अपनी महफिल में बिठाया, उन्हें अपने सीने से लगाया। अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या क़यामत कायम कर दी कि अम्मा आयशा जैसी पाक मां पे क्या गुनाह की तोहमत लगाई कि जमीन आसमान कांप उठे और कुरान उतरा, जबान कबूल। अब्दुल्ला बिन उबई ने तोहमत लगा दी सफवान बिन मुअत्तल के साथ और आग लगा दी, सारे मदीने में आग लग गई और अल्लाह के नबी परेशान हो गए। इतने परेशान हुए कि आप मिंबर पर आए और फरमाया हाय मैं कुर्बान जाऊं, वो मैं उलमा के हाथ जोड़ता हूं, वो कभी किसी की पगड़ी ना उछालो, कभी किसी को बेइज्जत ना करो, मजमे को वो सुनाओ जो उसकी जरूरत है, उन्हें वो बताओ जो उन्हें जन्नत में ले जाए, उन्हें वो बातें सुनाओ जिससे वो अल्लाह को राजी करें। मेरे नबी ने जिंदगी भर मिंबर पे खड़े होकर किसी का नाम लेके उसको रुस्वा नहीं किया, उसका ऐब नहीं बताया, उसकी पगड़ी नहीं उछाली, उसको बेइज्जत नहीं किया। सब जानते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई का ये भड़काया हुआ है हंगामा, ये आग उसने लगाई है। लेकिन आप मिंबर पर आए और आपने फरमाया मेरे भाइयों, कुछ लोगों ने मुझे मेरे घर वालों के बारे बहुत दुख पहुंचाया है। कुछ लोगों ने, सामने बैठा हुआ था, कहते ये है जिसने मेरे घर वालों के बारे में मुझे वही क्यों नहीं आ रही? ऐसी पाक मां जिनके सीने पर सर रखे मेरे नबी ने अल्लाह को जान दी। आयशा जैसी कोई मां होगी। आपने फरमा तफी सहरी व नहरी, आप यूं तशरीफ फरमा थी और अल्लाह के नबी यूं नीम दराज थे और आपका सर इस तरह अम्मा आयशा के सीने पर था। इस हाल में मेरा नबी दुनिया से गया है कि अम्मा आयशा की गोद में थे, सर सीने पर था। वो मां कैसी मां होगी? जिनका कमरा मेरे नबी की आरामगाह बना, वो मां कैसी मां होगी? जिनका कमरा अबू बकर की आरामगाह बना, वो मां कैसी मां होगी? जिसका कमरा उमर की आरामगाह बना, वो मां कैसी मां होगी? मेरे नबी मस्जिद में दाखिल हुए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे और बाएं तरफ उमर थे, तीनों इकट्ठे दाखिल हुए। सामने सहाबा बैठे थे, तो आपने उनको देखकर इधर से अबू बकर का हाथ पकड़ा, इधर से उमर का हाथ पकड़ा, यूं पकड़ लिया और कहा मुझे देख रहे हो? तो साहबा ने यूं देखा, सबको मुतवज्जे किया, मुझे देख रहे हो? सबने देखा। तो आपने कहा हाकदा नुहशरु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तीनों ऐसे उठाए जाएंगे कि मेरे इधर अबू बकर होगा और इधर मेरे उमर होगा। जिस हुजरे में सुबह 70,000 फरिश्ता आता है और शाम तक दरूद व सलाम पढ़ता है, और शाम को 70,000 नया आता है और सुबह तक दरूद व सलाम पढ़ता है, 1434 साल में
ایک دفعہ جو آئے دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے، اور قیامت تک یہ درود و سلام چلتا رہے گا۔ سورج مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد مسلمان مر جائیں گے، صرف کافر باقی رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی پر انسانوں میں سے درود پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے، وہ یہ جگہ مٹ جائے گی۔ مسجد نبوی بیت اللہ کتنا بڑا بن رہا ہے، ایک دن آئے گا تمہیں اس کا ایک پتھر نہیں دکھائی دے گا، ایک پتھر برابر ہو جائے گی جگہ، ہر چیز۔ مدینے سے گزرتے ہوئے، مکہ سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگتا ہے یہاں کسی زمانے میں آبادی تھی، میرے خیال میں یہاں کہیں آبادی تھی، اتنی بڑی عمارتوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے، پر یہ دور ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد جب کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی یہاں 70,000 فرشتہ درود و سلام پڑھنے آئے گا، اور شام کو جائے گا، اور شام کو آئیں گے، اور صبح کو جائیں گے، اور پھر قیامت کا ڈنکا بجے گا، اور میرا اللہ فرشتوں کو بھی جب مار دے گا، ختم کر دے گا، پھر میرا اللہ اکیلا اپنے نبی پر درود و سلام پڑھے گا۔ کچھ لوگوں نے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑا پریشان کر دیا۔ کون سے گھر والے؟ جن کو آپ لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، جن کے بارے میں آپ نے کہا اللہ میں ساری بیویوں میں برابری کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں، لیکن عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے، اللہ اس پہ میری پکڑنا فرمانا۔ کون سی عائشہ؟ جس کو آپ آٹا گوندھ کے دیتے تھے، کہ اما عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا شروع میں، تو آپ خود آٹا گوندھ کے دیتے تھے کہ میں گوندتا ہوں۔ کون سی عائشہ جس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، تو کائنات کی افضل ترین ہستی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، چند سال گزرے، پھر آپ نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، تو ہم نے دوڑ لگائی، ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، میں پیچھے رہ گئی، اللہ کے نبی آگے نکل گئے، آپ کہیں ہادی بتلکا، عائشہ آج میں اور تم برابر ہو گئے۔ کون سی عائشہ؟ حبشی مسجد میں رقص کر رہے تھے وہ خنجروں کے ساتھ، تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ تماشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا آ جاؤ، تو آپ دروازے میں ایسے کھڑے ہو گئے اور پورا پردہ کر لیا۔ اما عائشہ نے یہاں سیدھے کندھے پر تھوڑی رکھی اور دیکھنا شروع کیا، دیکھتے 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 آپ تھکنے لگے، تو آپ ایک پاؤں پر زور ڈالتے دوسرے کو فری کرتے، پھر اس پر ڈول ڈالتے پہلے کو فری کرتے، پھر آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں، کہ نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا، اچھا ٹھیک۔ پھر اتنے میں حضرت عمر آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے حبشیوں کو ڈانٹا، تو آپ نے کہا عمر چپ کرو پیچھے ہٹو۔ عائشہ کو یہ دیکھنے دو، یہ وہ ماں ہے اور اس پہ تہمت لگی ہے، اور قرآن خاموش ہے، اور اللہ کی وحی خاموش ہے، اور مدینے میں آگ لگ چکی ہے، اور گھر گھر میں ماتم بچھا ہوا ہے۔ اور پھر بھی میرے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بتائیں کون ہے، میں بھی گردن اڑاتا ہوں۔ وہ اوس کے تھے، یہ خزرج کا تھا، تو خزرج کے ایک سردار کھڑے ہوئے، تم گردن نہیں اڑا سکتے۔ پیچھے اسید بن حذیر کھڑے ہوئے، کہنے لگے تو منافق اور ساتھ دیتا ہے، تو بھی منافق ہے۔ ایک دم دونوں قبیلے ابھر گئے اور اکھڑ گئے، اور مسجد کے اندر قریب تھا کہ دونوں گتھم گتھا ہو جاتے۔ میرے نبی بیچ میں کودے، کہا میرے ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہو، زبان کی آگ کیسی خوفناک ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ سیدھے گئے حضرت اما عائشہ کے پاس اور فرمایا آپ لیٹی ہوئی تھی، 3 دن سے نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سوئی تھی، روتے جا رہی تھی۔ آپ آئے، کہا عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ تمہیں سبق دیا، روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں شک پہ بیوی کو قتل کر دیا، شک پہ بیٹی کو قتل کر دیا، ساری زندگی بیٹا زنا کرے، ان کی غیرت پہ کوئی دھبا نہیں پڑتا، بیٹی سے خطا ہو جائے تو وٹ دیو ٹک دیو، ساری عزت برباد۔ تیرا بیٹا جو زنا کر رہا ہے اس سے تیری عزت برباد نہیں ہوئی، بیٹی بھی تو بشر ہے، اس سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے۔ شک پہ ذبح، شک پہ قتل، خود زنا کرتے ہیں،
بیٹے زنا کرتے ہیں، کوئی غیرت پہ کوئی عزت پہ داغ نہیں آ رہا، بیٹی سے خطا ہو جائے بیوی سے ہو جائے وٹ دو ٹک دو ذبح کر دو۔ میرے نبی کا سبق سنو، عائشہ اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر تو پاک ہے تو تیرا اللہ ضرور تیرے بارے میں کچھ فرمائے گا۔ 1 مہینہ گزر چکا ہے، حضرت عائشہ کے آنسو خشک ہو گئے اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہا ابا، ابو بکر بھی بیٹھے، میری صفائی پیش کر۔ ان کا میں نہیں پیش کر سکتا۔ کہا اماں آپ میری صفائی پیش کریں، ان کا میں نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا سچ کہوں تو کوئی ماننے والا کوئی نہیں، جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو گندا کروں، میں کچھ نہیں کہتی، میں اللہ سے کہتی ہوں، اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ ابو یوسف نے کہا تھا۔ کہنے لگی مجھے غم میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہہ کر خاموش ہوئی ہیں کہ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری۔ جب وحی اتری تو ابوبکر صدیق کانپنے لگے، ام رومان کانپنے لگی کہ پتہ نہیں یہ وحی کیا آ رہی ہے، ہماری بیٹی کی صفائی میں آ رہی ہے یا دفع جرم لگانے آ رہی ہے۔ ایسے کانپ رہے، ایسے کانپ رہے۔ وحی ختم ہوئی تو آپ نے کہا عائشہ تجھے خوشخبری ہو، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تھی، ایک بچے نے گواہی دی، عائشہ پہ تہمت لگی، اللہ گواہی دینے آ گیا۔ اور 14 آیات اتنی سورہ نور کی، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسا غضب سے نہیں بولا۔ پورے قرآن میں فرعون کے خلاف، حمان کے خلاف، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف اللہ اتنا سخت نہیں بولا جتنا ان 14 آیات میں الزام تہمت لگانے والوں کے خلاف اللہ بولا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ جب وہ مرا ہے تو اس کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے ابا کا جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا، اپنا کرتا دے دے میں کفن پہنا دوں گا۔ لے لو، کرتا اتار کے دیا، جا اپنے ابا کو کفن پہنا۔ کرتے کا کفن، جنازے پر کھڑے ہوئے عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے؟ تو اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو فرمایا میرے اللہ نے روکا نہیں، میرے اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھوں گا شاید معافی مل جائے۔ میرے اللہ نے کہا ہے اگر تو 70 دفعہ بھی پڑھے گا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ کہتا کہ اگر تو 70 دفعہ پڑھے گا تو میں معاف کر دوں گا تو میں 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ جو ایسوں کے ساتھ یہ کرتا ہو، تم اس کی امت ہو کر مسجدوں کو کیا بنا چکے ہو۔ حضرت ام رومان اٹھی اور کہا بیٹی اٹھ، اللہ کے نبی کا شکر ادا کر۔ انہوں نے فرمایا میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا۔ ابوبکر اٹھے اور بیٹی کو سینے سے لگایا اور ماتھا چوما تو اس وقت حضرت عائشہ نے گلا دیا، ابا تو نے بھی میری صفائی پیش نہ کی، تو نے بھی میری صفائی پیش نہ کی۔ عزت تو خزل فیء دولا، جب سرکاری افسران خود ڈاکو بن جائیں گے، جب حکمران افسر شاہی ڈاکو بن جائے گی، والامانت مغنما، امانت کھائی جائے گی، والزکات مغرما، زکات روک دی جائے گی، وتعلم لغیر الدین، علماء علم بیچ دیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، بیویوں کی فرمانبرداری، وَحَقَّ أُمَّهُ، ماؤں کی نافرمانی، أَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو گلے لگایا، اقصى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیے، سَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کے سردار نافرمان، كَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کی قیادت نکموں کے ہاتھ میں، اکرم الرجل مخافت شرہ، ایک دوسرے کو سلام، دل میں بغض، ظہرت القینات والمعازف، گانے والی عام گانا عام، وارتفت الاصوات فی المساجد، مسجدیں لڑائی جھگڑے کا مرکز، وشربت الخمور،
اور شراب پی جائے گی. ولبس الحریر، اور مالدار لوگ مرد ریشمی کپڑے پہنیں گے. ولعن آخر هذه الامة اولها، اور آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. جب یہ ہوگا پھر پاکستان اسپین بن جائے گا. مجھے بتاؤ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کشتی کے بھمر میں پھنسنے میں ایک طبقہ شامل نہیں ہے. حکمرانوں، میرے نبی نے کہا حکمرانوں کو گالیاں مت دو، حکمرانوں کو برا مت کہو، اپنے عمل درست کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو کہ دل اللہ کے ہاتھ میں، حکومت اللہ کے ہاتھ میں. تم توبہ کرو گے اللہ تمہیں اچھے لوگ دے دے گا. یہ بذات خود ایک جرم ہے حکمرانوں کو. توبہ ٹینک سنگھ کی مسجد میں ایک خطیب کو وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے تو اس کو کیا نقصان ہے؟ صدر کو گالیاں دے رہا ہے اس کو کیا نقصان ہے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو حاکم آئے گا تمہارے عمل کی بنیاد پر آئے گا. جھوٹ بولنے والوں پر سچا نہیں آ سکتا، بددیانتوں پر دیانتدار نہیں آ سکتا، رشوت خوروں پر حلال کھانے والا نہیں آ سکتا، غافلوں پر بیدار مغز نہیں آ سکتا، شراب پینے والے ناچنے گانے والوں پر تقوی والا نہیں آ سکتا، ظالموں پر عادل نہیں آ سکتا. ظالم پر ظالم آئے گا، شرابی پہ شرابی آئے گا، راشی پہ راشی آئے گا، بددیانت پہ بددیانت آئے گا، کھوٹے پہ کھوٹا آئے گا، جھوٹے پہ جھوٹا آئے گا، ظالم پہ ظالم آئے گا. آؤ آج ہم کسی کو گلا نہ دیں، کسی کو گالی نہ دیں. بس تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. ہم اپنے آپ کو بنانے کی محنت کریں، ہم تخریب چھوڑیں تعمیر پہ آئیں. اگر میں ساری اپنی بات کا خلاصہ بتاؤں تو 3 جرم ہیں جس پر قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، اور 3 صفات ہیں جس پر قوموں کے سفینے کنارے لگتے ہیں، اقبال بلند ہوتا ہے. سورج کہلاتا نہیں، چاند ان کا گھٹتا بڑھتا نہیں. جس قوم میں 3 صفات ہوں گی، جو قوم سچ بولے گی، جو قوم عدل کرے گی، جو قوم دیانتدار ہوگی، ان کا سورج نہیں گہنائے گا، ان کا چاند گھٹنے بڑھنے کا شکار نہ ہوگا، ان کے عروج پہ زوال نہ ہوگا، ان کے دریا خشک نہیں ہوں گے، ان کی بہاریں روٹ کر کہیں اور نہ جائیں گی، ان کی برکتیں بڑھیں گی، ختم نہ ہوں گی. جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، ان کی بہاریں کہیں اور چلی جائیں گی، ان کے دریا سو جائیں گے، ان کے چشمے روٹ جائیں گے، ان کی برکتیں اٹھ جائیں گی، ان کی محبتیں کہیں گم ہو جائیں گی، ان کی عزتیں ان سے طلاق لے کر ذلت کا جامہ پہنا کے کسی اور کے گھر جا کے بیٹھ جائیں گی. تو میں اپنے 18 کروڑ بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ظلم ہی ظلم نہ. میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں. میں اپنے آپ کو جنید بغدادی نہیں کہہ رہا، میں بھی اسی معاشرے کا انسان ہوں، میں بھی اس کشتی کے ڈوبنے کا ذمہ دار ہوں. میں کسی کو دوش نہیں دیتا، میں دعا دیتا ہوں اپنے استادوں کو اور تبلیغ والوں کو جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا. کہیں کوئی برائی دیکھو یوں کہو میرا قصور ہے، میں اسے سمجھا نہ سکا. ہماری جماعت اتری بنگلہ دیش ایئرپورٹ پر، مولانا احسان صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو وہاں شراب بہت بڑا سٹور بنگلہ دیش اسلامی ملک. تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو یہاں شراب پڑی ہے. تو میرے استاد جی کے کان میں پڑ گیا تو ایک دم اس کو بلایا، بیٹا ہم یہاں عیب دیکھنے نہیں آئے، ہم یہاں خوبیاں دیکھنے آئے ہیں.
مجھے دین کا تعارف تبلیغ کے ذریعے سے ہوا. مجھے کیا خبر تھی دین کسے کہتے ہیں. میں تو اس خاندان سے ہوں جن کے ہاں یہی ہوتا تھا جو سب کچھ ہو رہا ہے. جھوٹے مقدمے، لڑائیاں، بغض، عداوتیں، سیاستیں، نفرتیں. میرے اللہ نے کسی کی دعا سے کرم فرمایا. مجھے تبلیغ ملی، تبلیغ کا مدرسہ ملا. میں نے 7 سال رائمنڈ میں پڑھا. اللہ کی قسم ایک دن ہمارے استادوں نے کسی مسلمان فرقے کے خلاف ایک لفظ نہیں ہمیں سکھایا. میں کیسے کسی سے نفرت کر سکتا ہوں؟ کوئی میرے منہ پہ تھوک دے، کافر کہہ دے، میں اسے کبھی کافر نہیں کہوں گا. یہی میں نے اپنے شاگردوں، بچوں کو سکھایا. پچھلے سال کا واقعہ ہے. میرے مدرسے طلبہ کا بچہ ڈاکٹر کو دکھانے گیا. 40-50 آدمی ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے. ایک بزرگ داڑھی سفید، وہ پگڑی باندھی ہوئی، وہ کمرے میں آئے تو یہ بچہ اٹھ گیا. السلام علیکم کہا تو انہوں نے کہا، ہاتھ پیچھے کر کے کہا، تم وہابی ہو، تم سے سلام نہیں لیا جا سکتا. تو انہوں نے کہا، جی میں معافی چاہتا ہوں، شاید میں آپ کو سلام ٹھیک سے نہیں کر سکا، آپ مجھے معاف کر دیں. تو چونکہ اس بچے نے بھی پگڑی باندھی تھی تو وہ کہنے لگے، تم عالم ہو؟ کہا نہیں جی میں طالب علم ہوں. کہاں پڑھتے ہو؟ کہا جی میں مولانا طارق جمیل کے مدرسے میں پڑھتا ہوں. اس نے زور سے منہ پہ تھوک دیا. 50 آدمیوں کے اندر منہ پہ تھوک دیا. اس بچے نے تھوک صاف کیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا. تو 40 کے 40 آدمی اٹھ کے اس بچے کے پاس آ گئے. بیٹا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی میں تلمبے سے آیا ہوں، طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں. کہا جو سبق وہ اپنے ممبر سے دے رہے ہیں وہ سبق ہم نے ان کے بچے میں دیکھ لیا. یہ سبق مجھے تبلیغ سے ملا، ورنہ میں بھی آگ بھڑکا دیتا. 7 سال میں ہمارے استادوں نے کسی مسلمان فرقے کے بارے میں ایک لفظ نہ نفرت کا بولا، نہ ان کے خلاف کوئی بات کی. سب سے محبت سکھائی، سب سے محبت سکھائی. اور ہمیں یہ سبق دیا، جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے پیار کرو، اتنا اس سے محبت کرو. انسان تو جانور بن چکے ہیں. ڈنڈا دکھاؤ گے بھاگ جائیں گے، چارہ دکھاؤ گے قریب آ جائیں گے. میرے بھائیو، جواد وسیم ہمارا ساتھی ہے، سٹیج پہ کام کرتا تھا. 4 مہینے لگائے تو 2-3 آدمی اس کو لے گئے میرے استاد مولانا جمشید صاحب کے پاس کہ حضرت اس نے 4 مہینے لگا لیے ہیں، اب ہمارا خیال ہے یہ سٹیج چھوڑ دے. تو انہوں نے فرمایا، بھائی وہاں کام کون کرے گا؟ یہ وہاں جائے، دیوانوں میں کام کرے، ان کو بھی تبلیغ میں لگائے. تو وہ ایک مولوی صاحب کہنے لگے، حضرت وہاں لڑکیاں ننگی ناچتی ہیں، ننگی ناچتی ہیں. میرے استاد نے فرمایا، ہماری ہی بیٹیاں ہیں. کوئی طوائف کو بیٹی کہہ سکتا؟ ہماری ہی بیٹیاں ہیں. انہیں گھنگرو کس نے پہنا ہے؟ وہ تو شیخ صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ تو سیٹھ صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ تو میاں صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ تو سردار بیٹھا ہوا ہے، اس کا کالر وائٹ ہے اور گھنگرو باندھنے والی طوائف بن گئی. گھنگرو بندھانے والا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے بندھے وہ طوائف بن کے ماتھے کا داغ لے کے ذلت اور رسوائی کی تاریکیوں میں دھکیل دی گئی. شہوتیں کسی اور نے پوری کی، بدنامی کسی اور کی ہوئی. کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں. ہم نے اس ماحول میں تعلیم حاصل کی ہے. اور میں دنیا پھرا ہوں تھوڑے سے وقت میں، 6 بر اعظم پھرا ہوں. ابھی 3 ہفتے میں 10 ملک پھر کے آ رہا ہوں. اسپین پہلی دفعہ گیا تو میں پاگل سا ہوا پھرتا ہوں کہ جو کچھ اسپین والوں نے کیا اور پھر اس کی انہیں سزا دیکھنی پڑی، وہی میرے دیس میں ہو رہا ہے. یہ تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو پتہ نہیں یہ شعلے کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. یہ آگ شاید کسی گھر کو نہ بچنے دیتی. انسانیت کی تعمیر کے لیے تبلیغ سے بڑا کام اس وقت میدان میں کوئی نہیں ہے. اپنے بازاروں کو جھوٹ سے پاک کرنا ہے. حکومت کیا کرے گی؟ اسلامی حکومت لائے ہو، اسلامی حکومت لاؤ، آ گئی.
آگے اسلامی حکومت کیا کرے گی؟ اسلامی حکومت نماز پہ دکانیں بند کر دو، بند کر دی، وضو کون کروائے گا؟ وضو کون کروائے گا؟ روزے آ گئے، ہوٹل بند کر دو، بند ہو گئے، گھر میں روزے کی حفاظت راکھی کون کرے گا؟ ماں کے پاؤں دبوانے کے لیے کتنے سپاہی بھیجنے پڑیں گے؟ باپ کے آگے سر نہ اٹھائے، کتنے سپاہی بھیجنے پڑیں گے؟ حکومت کیا کر سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ شرعی حدود نافذ کر دے، نماز پہ دکانیں بند کر دے، روزے میں ہوٹل بند کر دے؟ توبہ ٹیکسیں کے دکاندار کو سچ بلوا سکتے ہیں؟ سب کپڑے کے دکاندار، سب سے مراد 99، 100 میں ایک، پھر بھی انہوں نے گز کو میٹر بنایا ہوا ہے، ہر ایک پیمائش میں 3 انچ کھا جاتے ہیں، ہر ایک پیمائش میں 3 انچ کھا جاتے ہیں۔ انہیں کون سچائی پہ لائے گا؟ اندر کی شمع جلے گی تو سچ نظر آئے گا، اندر کی شمع جلے گی تو حق نظر آئے گا، اندر کی شمع جلے گی تو حق پہ جان دینا آسان ہوگا۔ آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا؟ یہ امت کہتی ہے بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں؟ سچ بولیں تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ دیانتداری کریں تو روٹی کہاں سے آئے گی؟ جس امت کے پاس کربلا ہو، جس امت کے پاس حسین کا کٹا ہوا سر ہو اور اہل بیت کے کٹے ہوئے سر ہو، وہ یہ ان کو کہتے ہوئے ڈوب کے مرنا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں تو پھر روٹی کہاں سے کھائیں، دھوکہ نہ دیں تو کاروبار کیسے کریں، ملاوٹ نہ کریں تو پیسے کہاں سے آئیں؟ اپنی تاریخ اٹھا کے آگ لگا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، منکر نکیر سے لڑنے کے لیے تیاری کر لو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے منکر ہو جاؤ، اپنی تاریخ کو بدل دو، نئی تاریخ لکھو کہ اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے دیوانے تھے، پاگل تھے، بے وقوف تھے۔ نئی تاریخ لکھو، یزید کو فاتح قرار دو، شمر کو کامیاب قرار دو، ابن زیاد کو کامیاب قرار دو۔ یہ میں ایک نام نہیں لے رہا، یوں سلسلہ ہے یزیدوں کا، یوں سلسلہ ہے شمروں کا، یوں سلسلہ ہے ابن زیادوں کا۔ ہر ظالم وہیں جا کے، ہر ظالم کی لائن وہیں جا کے ملتی ہے، ہر مظلوم کی لائن ادھر ملتی ہے، ہر ظالم کی لائن ادھر ملتی ہے۔ حسین کا نام لیتے ہو، روتے ہو، ربیع الاول آتا ہے، نبی کے تذکرے کرتے ہو، روتے ہو، لیکن جھوٹ تو نہ چھوڑا، نماز کے لیے مسجد تو نہ گئے، رشوت تو نہ چھوڑی، ماں باپ کو عزت تو نہ دی، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، سلام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ پہ مر مٹنا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کی گردنیں چڑھ جائیں نیزوں پر، ہمیں تھوڑا سا ہچکولا، ہمیں تھوڑا سا جھٹکا۔ وہ بڑے لوگ تھے جن کو بڑے امتحانوں میں ڈالا گیا، پاکیزہ ترین ہستیاں حضرت حسن پیدا ہوئے۔ آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی حرب جنگجو، کہنا اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو۔ ہم کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے بچا کے رکھے ہوئے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ یہ وہ لاڈلے ہیں جن کو گود میں لیا، سینے پہ لٹایا، نماز میں ہیں تو وہ کمر پہ چڑھے ہیں تو سجدوں کو لمبا کر دیا۔ حسن آپ سوئے تھے، حسن آئے، کپڑا پیٹ سے ہٹ گیا تھا میرے نبی کے، ناف نظر آ رہی تھی، معصوم بچہ، انہوں نے کہا یہ کوئی سوراخ ہے، پیشاب کی دھار ماری، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، آپ ایسے بے حس پڑے رہے کہ بچہ ڈر نہ جائے۔ جب پورا پیشاب کر لیا پھر اٹھ کے ان کو الگ کیا۔ بچے کا پیشاب محسوس ہوتے ہی باپ ہو یا ماں ہو یوں کر دیتے ہیں، او پیشاب، او پیشاب۔ میرا حبیب پاک پاکیزہ طاہر اطہر نور انور، بچہ پیشاب کر رہا، اٹھے،
ان سے کشتی کرتے ہیں, ان سے کھیلتے ہیں. حسن حسین کی کشتی ہو رہی ہے, دونوں کو کشتی کروا رہے ہیں اور حسین کو شاباش دے رہے ہیں, شاباش شاباش شاباش. تو حضرت فاطمہ بول پڑی, یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں, حسن کو نہیں دے رہے. آپ نے کہا یہ جبریل کھڑا ہوا ہے, یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے, اس لیے میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن حسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین. آپ نے فرمایا فاطمہ تو, میں, یہ دونوں بچے, یہ علی, ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی مقام پر ہوں گے. ایک زہر سے تڑپ رہا ہے, ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے اور اپنی اولاد کو کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ابو بکر بن علی سر نیزے پر, عثمان بن علی سر نیزے پر, محمد بن علی سر نیزے پر, عباس بن علی سر نیزے پر. چھٹے حسین ہیں یا پانچویں, 5 یا 6, حضرت علی کے 4 بیٹے اور بیویوں سے, فاطمہ سے حسین, 5 بھائیوں کا سر نیزے پر ہے. علی الاکبر کا سر نیزے پر, حسین کا بیٹا. علی الاصغر کا سر نیزے پر, حسین کے بیٹے. عبداللہ کا سر 2 سال کا بچہ سر نیزے پر, حسین کے بیٹے. قاسم کا سر نیزے پر, حسن کے بیٹے. عبداللہ کا سر نیزے پر, حسن کے بیٹے. ابو بکر کا سر نیزے پر, حسن کے بیٹے. عبد الرحمن بن مسلم کا سر نیزے پر, عبداللہ بن مسلم کا سر نیزے پر, سر کٹے ہوئے. عون بن عبداللہ بن جعفر کا سر نیزے پر, محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر نیزے پر. اس کے بعد تم کہو گے جھوٹ تو بغیر تجی گزارا نہیں ہے, فراڈ تو بغیر تجی کاروبار نہیں چل رہا, جھوٹ تو بغیر تجی سیاست نہیں چل دی. جنت کے سردار ہو کر یوں زندگی کی بازی کھیلیں کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کر جائیں. مجھے کوئی دلیل تو لا کے دو کہ کہاں سے یہ سب ٹھیک ہے جو میرے بازاروں میں ہو رہا ہے, جو میرے ممبر سے ہو رہا ہے, جو عدالت میں ہو رہا ہے, جو ایوانوں میں ہو رہا ہے, جو دیہاتوں میں کھیتوں کھلیانوں میں ہو رہا ہے, جو مذہب کے نام پر ہو رہا ہے, جو سیاست کے نام پر, جو تجارت کے نام پر, جو زراعت کے نام پر. میرے بھائیو, اس زندگی سے واپس آؤ, اپنے دیش کو اسپانیہ بننے سے بچاؤ, اپنے دیش کو اسپین بننے سے بچاؤ. اللہ کے قانون محکم ہیں. میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں, میری طاقت میرا ساتھ نہیں دے رہی کہ قانون نے مجھے عاجز کیا ہوا ہے, لیکن میں جو دیکھ کر آیا ہوں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں 18 کروڑ کو اکٹھا کروں اور چیخ چیخ کر ان کے سامنے پکارو, ان کے پاؤں پکڑو کہ توبہ کر لو, اللہ کا واسطہ توبہ کر لو. نہیں تو جب سیلاب آتا ہے تو مسجد بھی بہہ جاتی ہے, مندر بھی بہہ جاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ. اس تخریب کا علاج حکومتوں کے پاس نہیں ہے, اس تخریب کا علاج سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے, اس تخریب کا علاج فوج کے پاس نہیں ہے, اس تخریب کا علاج پولیس کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج تیرے اپنے پاس ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے اندر دیکھو, اپنے جذبات بدلو. اس تخریب کی تعمیر اس تبلیغ کے نام کی محنت ہے. یہ کوئی جماعت نہیں ہے, یہ ایک جہد ہے. یہ میرے نبی کا درد ہے, یہ میرے نبی کا غم ہے. یہ 1.25 لاکھ صحابہ کے آنسوؤں کا نچوڑ ہے, ان کے بہتے خونوں کی لکھی ہوئی داستان ہے, ان کے کٹے بدنوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے کہ انسانیت کی تخریب شیطان سے ہوئی اور انسانیت کی تعمیر نبیوں سے ہوئی. بادشاہوں نے, سیاستدانوں نے, حکمرانوں نے, فوجوں نے انسانی تعمیر کا کام کبھی نہیں کیا, نہ وہ کر سکتے ہیں. انسانیت کی تعمیر صرف نبیوں نے کی.
اور میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کی تقریب کو تعمیر دکھانے کے لیے آئے. یہ تبلیغ کی محنت میرے حبیب کی محنت ہے, میرے نبی کی محنت ہے. اس پر کوئی مسلک کی چھاپ نہیں, کسی فرقے کی چھاپ نہیں. یہ اسلام کا پیغام ہے.